سکھر والے جانتے ہیں کہ مناظرے کے دن مناظر اسلام آباد چلا گیا اور اس کی جگہ پہ مناظرے کی جگہ پہنچنے والے کا نام چمن زمان ہے۔ یہ آن دی ریکارڈ بات موجود ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ مناظر کون تھا، لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ مناظر جو تھا وہ مناظرے کے دن اسلام آباد ٹریول کر گیا۔ اس دن گستاخوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے کا نام چمن زمان ہے۔ اگر آپ ماضی کے لمحات بھول چکے ہوں اور بیٹھ کر یہ جملے کہلوائیں کہ مناظرے کے چیلنج کر کے چھپ جانے والے، مناظرے کے چیلنج کر کے چھپ جانے والے نہیں، کئی گھنٹے آپ سے گستاخان رسول قابو نہیں ہوئے تھے۔ ظہر سے لے کر عشاء تک چند گھنٹوں میں ایک بندے نے قابو کیا تھا، اس کا نام بھی چمن زمان ہے۔ مولانا محمد صادق سومرو صاحب اس کے چشمدید گواہ ہیں، اور بھی کئی چشمدید گواہ زندہ ہیں، اور ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ تو جو آدمی دوسرے کا مناظرہ اپنے گلے میں ڈال لے، حضور والا آپ آگے مت بڑھیے، ہار جائیں گے، مجھے آگے جانے دیجیے۔ اگر آپ تاریخ بھول گئے ہوں تو میں یاد دلائے دیتا ہوں، میں مناظر نہیں تھا، میرا نام ہی نہیں تھا مناظرے میں، نام کسی اور کا تھا۔ ہم نے کہا تھا جناب والا ہمیں بات کرنے دیجئے، ہمیں بات کرنے دیجئے، اور بات کی تھی، آپ کے سامنے بھی کی تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ مناظرے والے دن اسلام آباد چلے گئے تھے، حالانکہ مناظر تو آپ تھے، چمن زمان کا تو کہیں نام ہی نہیں تھا، لیکن چمن زمان نے اس دن، جس دن مناظرہ آپ کا تھا، آپ کے اسلام آباد جانے پر مقام مناظرہ پہ جو پہنچا وہ میں تھا، وہ میں تھا۔ بھاگنے والے ایسے نہیں ہوتے، بھاگنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ دوسروں کے مناظرے اپنے گلے میں ڈال لیں تو اپنے مناظرے پہ ہم چھپ جائیں، ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ آپ کو اتنی سمجھ نہیں کہ 15 دن تک میں نے اس کا ناطقہ بند کیے رکھا، اور اب بھی بند ہے، اور یہ میں یہ ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا۔ میری زندگی میں وہ گستاخ زہرا اس عنوان پہ دوبارہ چیلنج کبھی نہیں کرے گا۔ آپ نے سنے اس کے چیلنج، پہلے کیسے گاڑی کے چھت پہ چڑھ کے بڑھ کے مار رہا تھا، 15 دن اسٹوڈیو شٹ ڈاؤن، نہیں سمجھ رہے، لائٹ چلی گئی، یہاں اسٹوڈیو کی لائٹ چلی گئی تھی، تو 15 دن آواز نہیں نکلی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ کل بھی ہم ایک صاحب کے پاس گئے، عبدالرؤف بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، اور بھی دوست ساتھ تھے، تو پھر کیا ہوا وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے، دیکھ لیجئے گا۔ فیس بک پہ ٹائیں پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے۔ جب ہم سامنے گئے تو اپنے گھر سے 2 بار بھاگ گیا، اپنے گھر سے 2 بار بھاگ گیا۔ بھاگنے والوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے، تاکہ تو خبر آئے نا۔ ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں بھاگنے والا ہوں، نہیں سمجھے ہو؟ آپ نے کون سی کوشش نہیں کی؟ اگر ہم آپ کی اتنی کوششوں کے باوجود ہمارے قدم نہیں پھسلے تو بھاگنے والوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے، بھاگنے والوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے۔ ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ہم بھاگنے والے ہیں یا بھگانے والے ہیں؟ جناب والا اپنی شخصیت کا لحاظ کیجئے، اگر کوئی اور شخص آپ کی شخصیت کا لحاظ کرتا ہے تو بے لحاظ پن پر مجبور مت کیجئے۔ آپ کی زندگی کی تاریخ
اس کے اندر ایک ہی بڑا کارنامہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اہل سنت کا ایک ادارہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری نظر میں آپ کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو شک ہے کہ میں بھاگنے والا ہوں تو چیلنج پھر آپ کو بھی ہے۔ جس کو میں نے چیلنج کیا تھا اس کی ٹیون سنیے بعد والی، آپ ویڈیو دیکھ لیں، پہلے بڑھ کے بعد میں چھوڑ ہی نہیں رہے، ہاں ماں چھا کیوں چھوڑ ہی نہیں رہے، پھر خیال آیا نہیں 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 یہ نہیں کہنا، اب ریکارڈ تو ہو گیا تھا، نہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تو نہیں چھوڑے گا تو تو آ جاتا نا لودرا، تجھے کس نے روکا تھا؟ اور 1 فروری کو میں نے کہا تھا اور اس کے بعد بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا چیلنج آج بھی اس کے سر پہ قرض ہے، آج بھی اس کے سر پہ ادھار ہے۔ اس نے تو یہ جذبات میں آ کے بات کہہ دی تھی کہ کوئی کل جاگ جائے، کوئی پرسوں جاگ جائے، میں نے اس کا نام لے کے کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ گستاخ زہرا کل جاگ جائے، موضوعات تیری ٹیبل پہ پڑے ہیں تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ یہ 2 فروری گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرا تعاقب ختم ہو گیا ہے، تیرا تعاقب جاری رہے گا، اس لیے نہیں کہ ہمارا تم سے کوئی ذاتی اناد ہے، اس لیے کہ ہماری جان صحابہ کے نام پہ قربان ہے اور ہماری جان اہل بیت کے نام پہ قربان ہے۔ یہ چیلنج آج بھی باقی ہے اور جب تک یہ سانس چل رہی ہے تب تک باقی رہے گا، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک باقی رہے گا۔ جی جو لاہور چلا جائے سمجھو نہ تھا، اور بکھی کے لیے ویسے ہی تیار ہے، جو دوسروں کے گھر جانے کی طاقت رکھتا ہو، جو دوسروں کے گھر جا سکتا ہو، اسے آپ یہ کہلواتے ہیں جی مناظرہ کا چیلنج کر کے چھپ گیا۔ جناب والا، چھپنے والے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں، جو مصلحت کا شکار ہیں، جو کھل کے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہم غلط بولیں یا ٹھیک بولیں، ہم جو بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، ہم کسی کی ڈکٹیشن کے محتاج نہیں ہیں۔ جس کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہو، زندگی کا ایک فیصلہ اپنی مرضی سے نہ لے سکتا ہو، بھاگنے والے وہ ہوتے ہیں جو فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے، وہ بھگانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ میں نے کہہ دیا اور ریکارڈ پہ بھی آ گیا کہ اگر آپ کو یہ خوش فہمی آپ کے گمان میں یہ ہے کہ ہم بھاگنے والے ہیں تو بھگائیے نا جی، بھگائیے، پاس بیٹھے ہیں، بھگاتے کیوں نہیں ہیں جی؟ تو وہ موضوعات آپ کے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، آپ بھی بلا لیجئے یا آ جائیے، بلا لیجئے یا آ جائیے۔ اور ایک بار پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے جناب والا، بڑوں والا کردار بھی اپنانا چاہیے۔ ان سنیوں کو
سرپرستی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سنی ہیں جو کسی بھی بڑے کی بھی ادبی برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور نہیں جی اس نے رجوع کر لی، اس نے فلاں کر لیا، اس نے فلاں کر لیا۔ کوئی بیٹھ کے ثابت کر سکتا ہے کہ کب رجوع کی؟ وہ تو ہر اس شخص کو گمراہ کہہ رہا ہے جو اس کو روکے، جو اسے منع کرے، جو اسے غلط کہے، اس کو رجوع کہتے ہیں۔ تو اپنے ملازموں سے خطابات اور اپنے شاگردوں سے فسادی پوسٹیں، یہ بڑوں کی شان نہیں ہے۔ بڑوں والا کام کیجیے، مصلحت پسندی چھوڑیے، اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو دوسروں سے نہ بلوائیے، خود بولیے۔ نہیں سمجھے ہو؟ اور ریپیٹ دوسروں سے نہ کرائیے، خود کیجیے، ایک بار ہی کہہ دیجیے۔ دوسروں سے ریپیٹ نہ کروائیے، خود ایک بار کہہ دیجیے، بلا لیجیے یا آ جائیے، میں حاضر ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا بھاگتا کون ہے اور بھگاتا کون ہے۔